السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 591 ہے۔ سورہ انعام کی 2 آیتوں کی آج تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 147 اور 148، 147 and 148۔ سب سے پہلے ہم قرآن مجید کی ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ فَإِن پھر اگر كَذَّبُوكَ وہ آپ کو جھٹلائیں، فَقُلْ تو آپ کہہ دیجئے پیغمبر، ربکم تمہارا پروردگار، ذو رحمہ رحمت والا ہے، واسع وسیع، ولا يرد اور نہیں پھیرا جاتا، بأسہ اس کا عذاب، عن القوم المجرمین مجرم قوم سے۔ سیقول عن قریب کہیں گے، الذین وہ لوگ جنہوں نے اشرکو شرک کیا، لو اگر شاء چاہتا اللہ اللہ ما اشرکنا ہم شرک نہ کرتے، ولا اور نہ ہی آباؤنا ہمارے باپ دادا، ولا اور نہ ہی حرمنا ہم کا حرام کرتے، من شیئن کوئی چیز، کذالک اسی طرح، کذبا جھٹلایا، الذین ان لوگوں نے جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، حتی یہاں تک کہ ذاقوا انہوں نے چکھا، بأسنا ہمارا عذاب۔ قل کہہ دیجئے، حل کیا ہے، عندکم تمہارے پاس، من علم کچھ علم، فتخرجوہ تو تم اس کو نکالو، لنا ہمارے لیے، ان تتبعون تم پیروی نہیں کرتے، الا مگر الظن گمان کی، وان اور نہیں ہے، انتم تم الا مگر تخرصون اٹکل پچو کرتے۔ ترجمہ یوں ہے، اور اگر یہ لوگ تمہاری تکذیب کرے تو کہہ دو کہ تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے، مگر اس کا عذاب گنہگار لوگوں سے نہیں ٹلے گا۔ جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ کہیں کہ کیا اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے تکذیب کی تھی جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ ہمارے عذاب کا مزہ چکھ کر رہے۔ کہہ دو کہ کیا تمہارے پاس کوئی سند ہے، اگر ہے تو اسے تم ہمارے سامنے نکال لاؤ، تم محض خیال کے پیچھے چلتے ہو اور اٹکل کے تیر چلاتے ہو۔ بزرگان محترم، ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات، اگر یہ مشرکین آپ کو جھٹلاتے ہیں تو پیغمبر آپ صاف طور پر کہہ دیجئے کہ تمہارا وسیع رحمت والا ہے۔ دوسری بات، اور گنہگاروں سے اس تکذیب کا عذاب نہیں ٹلے گا۔ اور تیسری بات، یہ مشرک لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اور نہ ہمارے دادا شرک، نہ باپ دادا شرک کرتے، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ چوتھی بات، اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ وہ ہمارے عذاب کا مزہ چکھ کر رہے۔ پانچویں بات، کہہ دیجئے کہ کیا تمہارے پاس اس بات کی کوئی سند دلیل ہے، اگر ہے تو تم اس کو نکال کر ہمارے سامنے لے آؤ۔ چھٹی بات، تم محض خیال کے پیچھے چلتے ہو اور اٹکل کی تیر چلاتے ہو۔ رب ذوالجلال کا دستور یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر غصہ کم کرتے ہیں، رحم زیادہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غصے پر بھاری ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ اس کی رحمت پر غالب ہوتا تو دنیا کے یہ مجرم زندہ رہتے۔ دنیا میں کتنے جرم ہو رہے ہیں، کس قدر لوگ ظلم کر رہے ہیں، اور کس قدر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور طرح طرح کی سازشیں کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھ میں زندہ رکھا، ان کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت والے ہیں، وسیع رحمت والے ہیں۔ اسی حقیقت کو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ۔ پیغمبر، اگر یہ مشرکین آپ کی باتوں کو جھٹلاتے ہیں
اور یہ کہتے ہیں کہ ہم جھٹلا رہے ہیں، ہم کو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، یہ آپ کے سامنے بہانہ بناتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے ارے اللہ تبارک و تعالی نے تم کو جو چھوڑ رکھا ہے اور تمہارے جرم کی سزا تم کو نہیں دے رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم حق پر ہو، بلکہ یہ اللہ کے رحیم ہونے کی علامت ہے کہ تمہارا پروردگار وسیع رحمت والا ہے، اسی لیے اس نے ڈیل دے رکھی ہے وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور رب ذوالجلال کا قانون ہے کہ مجرم قوم سے اس کے عذاب کو کوئی ٹال نہیں سکتا، کوئی ٹال نہیں سکتا اگر وہ ارادہ کر لے۔ اور پھر یہ مشرکین لوگ یہ کہتے تھے، بہانہ بازی کرتے تھے، حجت کرتے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا جبھی تو ہم نے شرک کیا، اگر اللہ نے چاہا اسی لیے ہمارے باپ دادا نے شرک کیا، اللہ کی مشیت کی وجہ سے ہم نے کسی چیز کو حرام کیا جو حلال تھی، یہ تو سب کچھ اللہ کی مشیت سے ہوا، یہ تو بہانہ بازی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا، ان سے پہلے بھی جو لوگ گزرے ہیں انہوں نے بھی اسی طرح جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ وہ ہمارے عذاب کا مزہ چکھ کر رہے۔ پیغمبر آپ ان مشرکین سے پوچھئے کہ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، کیا تمہارے پاس وہ باتیں جو تم بیان کر رہے ہو اس کی تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ اور اگر دلیل تمہارے پاس ہے، سند ہے، سرٹیفکیٹ ہے تمہارے حق ہونے کے، تو ہمارے پاس وہ سند نکال کر لے آؤ۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے حقیقت بتا دی، ان تتبعون الا الظن، اے مشرکو، اے کافرو، اے جھٹلانے والو، اے مجرمو، اس حقیقت کو سنو کہ تم خیال کے پیچھے بھاگ رہے ہو، دین کے پیچھے نہیں بھاگ رہے ہو۔ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، تم تو اٹکل کی تیر چلا رہے ہو، اٹکل کی تیر چلا رہے ہو، تم نے جو جس چیز کو اختیار کیا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس آیت کی حقیقت کو سمجھنے کی اور رب ذوالجلال کے دین کو تسلیم کرنے والا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔